ان آیتوں کے نازل ہو جانے کے بعد عبداللہ بن ام مکتوم کو اسلامی معاشرے میں ایک ممتاز حیثیت حاصل ہوگی. اور عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان آیتوں کے نزول کے بعد جب بھی عبداللہ بن ام مکتوم آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر میں بٹھا کے شہد پلایا کرتے تھے جب بھی آئے. اور صحابہ ان کا اکرام کیا کرتے تھے کہ یہ ہے وہ بزرگ کہ جس کے بارے میں آسمان سے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول اللہ کے پاس آ گئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول اب تو بوڑھا ہو چکا. دیکھیں کتنی عمر تھی رسول اللہ کے دور میں بوڑھے تھے اور شہید کہاں پہ ہوئے جنگ قادسیہ میں. اللہ کے رسول بوڑھا ہو چکا ہوں, بزرگ ہو چکا ہوں, اب قوا جواب دے گئے ہیں, اب چلنے پھرنے کی ہمت موجود نہیں رہی, گھر اتنی دور ہے مسجد النبوی سے, رستے میں سانپ بچھو مختلف جانور بھیڑیا گیدڑ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. مفہوم یہ ہے سفر لمبا ہے, میں معذور ہوں, اندھا ہوں, مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سوچا اور کہا آپ کو اجازت ہے. جب وہ پلٹنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر یہ احسان کیا کہ کہیں امت اس اجازت کو عام پہ محمول نہ کر لے اور پھر میری امت کے اندر گھروں میں نماز. اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ گھر میں آج بھی گھر میں نماز ہو جاتی ہے وہ آہستہ آہستہ گھر میں بھی نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے. نماز وہی قائم رکھتا ہے جو مسجدوں کی طرف بار بار پلٹ کے آتا ہے. مسلمان مرد کی نماز مسجد میں اس کی ایک دلیل یہ بہت بڑا واقعہ ہے. رسول اللہ نے کہا رکیے, کیا مؤذن کی اذان آپ کے گھر تک آتی ہے؟ جی ہاں. اللہ کے رسول جب مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے بعض الفاظ میرے گھر میں ٹکراتے ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کا مسجد میں آنا ضروری ہے. ایک نابینا ہے, ایک رستہ خراب ہے, ایک رستے میں جان و مال کا اندیشہ ہے, بزرگ آدمی ہے, اگر اس کی نماز گھر کے اندر نہیں ہے تو ایک ہٹے کٹے بندے کی نماز گھر میں مسلمان مرد کی ہو جائے گی. یہ ہم نے کہاں سے فلسفہ بنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا میرا دل کرتا ہے میری جگہ کوئی مصلی امامت پہ کھڑا ہو اور میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو آج مسجد میں حاضر نہیں ہوئے. کیا اس سے مراد یہ تھی کہ وہ پکے بے نماز تھے؟ نہیں, جو آج کی نماز میں نہیں آئے. رسول اللہ کا یہ خواہش ہے, گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو نہیں آیا اس کا گھر مال جان تباہ ہو ہی گئی. عصر کی نماز کے بارے میں دیگر نمازوں کے بارے میں آپ نے یہ حدیثیں سنی ہوئی ہیں. صرف فجر کی 2 سنتیں, صرف فجر کی 2 سنتیں, فجر کی 2 سنتیں یہ فرض ہیں نہیں, یہ سنتیں ہیں. یہ دنیا اور ما فیہا میں جتنی نعمتیں ہیں اس سے بڑا خزانہ ہے. جو چاہتا ہے پالے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی مسلمان مرد کی اللہ معاف کرے جیسے مسلمان مرد بھی بیمار ہوں, جیسے عورتیں مہینے کے بعد بیمار ہوتی ہیں جی ان کی گھروں میں ہو جاتی. مسلمان مرد کی نماز مسجد میں ہوتی ہے اللہ کوئی عذر شرعی ہو, اللہ یہ کہ اس نے جمع کر لی ہو وغیرہ, جو عذر شرعی ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں. مسلمان مرد کی نماز صرف مسجد میں ہوگی. اور یہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی اس حدیث سے بھی یہ بات ہے. اور ایک اور واقعہ ان کی زندگی کا مشہور ہے, اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ آپ کو پتہ یہ اذان بھی دیا کرتے تھے اور حضرت بلال کے بعد پہلے مؤذن یہی تھے. اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال, ان کے بعد یہ جو فقہی کلیہ اور قاعدہ آج آپ دیکھتے ہیں مسجدوں میں, اس کی بنیاد بھی یہ حدیث ہے. ہوتا یہ تھا کہ حضرت بلال نے اذان دی تو اقامت عبداللہ بن ام مکتوم کہا کرتے تھے, پھر عبداللہ بن ام مکتوم نے اذان دی تو اقامت بلال کہا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فیصلہ نازل فیصلہ فرمایا ظاہر اللہ کی تائید کے ساتھ کہ اس کا حق پہلے ہے جو اذان دے وہی اقامت کہے. یہ جو فقہی کلیہ ہے کہ اگر اذان دینے والا اقامت کے وقت کھڑا ہو اور وہ کہے میں نے اقامت دینی ہے تو پھر کوئی دوسرا شخص اقامت نہیں دے سکتا. اگر وہ اجازت دے دے الگ بات ہے, لیکن جس نے اذان کہی ہو اسی کا پہلا حق ہے وہی اقامت کہے. اگر وہ وہاں پہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے کہہ دے اقامت میں نے دینی ہے تو پھر کسی اور نمازی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اقامت کہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. تو پھر یہ الگ الگ اذان کا انہوں نے آپس میں ڈسٹریبیوشن کر دیا. اور رمضان کے حوالے سے جو آپ نے حدیثیں پڑھی ہے کہ 2 اذانیں ہوا کرتی تھیں, وہ یہی 2 صحابہ تھے, ایک حضرت بلال اور ایک عبداللہ بن ام مکتوم.
اور یہ بات بھی آئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ 2 اذانوں کی بنیاد رسول اللہ کی زندگی میں موجود تھی، اور وہ کون سی تھی؟ فجر سے پہلے جو اذان دیا کرتے ہیں بنیادی طور پہ اس کو تہجد کی اذان کہا جاتا ہے، اور بعض اضلاع میں آج بھی پاکستان میں دی جاتی ہے، لیکن ان احادیث کے اندر اس کو سحری کی تیاری کی اذان کہا گیا ہے۔ گویا لوگ اٹھ جائیں، تہجد پڑھیں، سحری کی تیاری کریں، کھانا کھانا شروع کر دیں، اور جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں تب کھانا، یعنی وہ فجر کا وقت ہے۔ 2 اذانوں کی اصل بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ یہ 2 اذانیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ہوئی تھی، یہ بات بھی ایک غلط العام ہے جی، معاشرے میں مشہور ہے جی۔ یہ بعض باتیں ایسی ہیں جو معاشرے میں انتہائی غلط العام ہے۔ یہ جی تراویحاں جو ہے نا، یہ رسول اللہ کے بعد ہوئی تھی، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ اس کی جماعت کرائی۔ اس طرح یہ 2 اذانیں جی رسول اللہ کے بعد تھی۔ کیسے؟ رسول اللہ کی زندگی میں یہ 2 صحابی فجر سے پہلے 2 اذانیں دیا کرتے تھے، ایک سحری کی ابتدا میں یعنی تہجد کے وقت میں، اور ایک فجر سے پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان نے یہ جو اجتہاد کیا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ماخوذ تھا۔ سپیکر تو موجود نہیں تھا، لاؤڈ سپیکر تو موجود نہیں تھا، تو حضرت عثمان نے کیا کیا؟ کہا یہ جو اذان یہاں پہ مدینہ میں دی جا رہی ہے یہ تو مدینہ کے رہائشی سن رہے ہیں، لیکن جو بازار ہے وہاں تک کو اذان کی آواز جا ہی نہیں رہی، کیا کیا جائے؟ ایک بندہ مقرر کیا کہ جس وقت مسجد النبوی میں اذان ہو رہی ہو تم بازار میں بھی دے دیا کرو۔ اس میں کسی قسم کی بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اب سپیکر ہے، اب تو ایک سپیکر کئی کلومیٹر تک آواز چلی جاتی ہے، وہ جو اسٹریٹجی اور حکمت عملی تھی، جو علت تھی وہ پوری ہو جاتی ہے، تو اب 2 اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی چاہتا ہے رات کو ایسے پہر میں اذان دے دے کہ لوگ اٹھ کے سحری کی تیاری کر لیں، سحری پکانا شروع کر دیں، تہجد کی اذان دے دے، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ جو بات حدیث رسول سے ثابت ہو جائے وہ ہماری سر آنکھوں پہ ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔